اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعۃ، ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اللہ کے نبی کھڑے تھے خطبہ دے رہے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، خطبے کے دوران ہی کھڑا ہو گیا نا وہ، ہلاکت الاموال، جی مال مویشی ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، رستے ویران ہو گئے، فادعوا اللہ یغیثنا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش دے دے۔ اب اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ دوران خطبہ ویسے تو بات کرنے کی ممانعت ہے، وہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر کسی کو کہتا ہے کہ چپ کر جا فقد لغوتا، یہ بھی لغو کام ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں کیا تم۔ اور یہاں جو ہے وہ وہ صحابی اللہ کے نبی سے باقاعدہ آ کے بات کر رہا ہے، تو امام کے ساتھ بات کرنا یا امام جو ہے وہ اگر کچھ پوچھتا ہے تو اس کو جواب دینا، یہ اس سے مستثنا ہے، یہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس نے آ کے یہ کہا کہ اللہ کے نبی رستے ویران ہو گئے ہیں کہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہے، فضل اللہ یغیثنا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش دے۔ فرفع یدیہ، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ثم قال، پھر آپ نے دعا کی، اللہم اغثنا، کہ اللہ ہمیں بارش دے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، بار بار لمبی حدیث ذکر کی۔ وفیہ الدعاء بامساکها، پھر اسی لمبی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس نے آ کے اگلے جمعے وہ تھا یا کوئی اور تھا تو بارش روکنے کی بھی دعا کی تھی، وہ آگے آ رہی ہے۔ اب یہاں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ پیچھے نماز کا ذکر تھا، یہاں صرف دعا کا ذکر ہے، اور وہ بھی دوران خطبہ دعا کا ذکر ہے۔ اگلی روایت دیکھ لیں، وعنہ، ہاں، تو اب یہ دعا جو ہے بارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے اس میں مروی ہیں کہ نماز پڑھائی پھر دعا ہے، یا یہاں اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ منبر پر آپ نے دوران خطبہ ہی دعا کر دی ہے، اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ آپ نے باقاعدہ منبر منگوایا ہے اور اس پہ بیٹھ کے صرف دعا کر دی ہے، نماز نہیں پڑھی، یا سب لوگوں کو لے کے اجتماعی دعا کی ہے، یا وہاں سے باہر نکل کے آبادی سے باہر میدان میں جا کے جو ہے وہ دعا کی ہے۔ یہ سارے طریقے جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اگلی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحط، جب قحط میں مبتلا ہوتے، استسقى بالعباس بن عبد المطلب، تو عباس بن عبد المطلب کے ذریعے جو ہے وہ بارش طلب کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے اور کہتے اللہم انا کننا نستسقی الیک، یہ اللہ ہم تجھ سے بارش طلب کرتے تھے ہمارے نبی کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، دعا کرتے آپ سے، ہم ان سے جو ہے وہ گزارش کرتے، وہ آپ سے دعا کرتے، اللہ آپ بارش دے دیتے، تو فتسقینا، آپ ہمیں بارش دے دیتے تھے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، اب ہم وسیلہ بنا رہے ہیں آپ کی طرف، اپنے آپ کے نبی کے چچا، ہمارے نبی کے چچا کو بنا رہے ہیں، فَاسْقِنَا، تو ہمیں بارش دے دے، فَيُسْقُونَ، تو بارش دے دیے جاتے۔ اب اس حدیث سے
دیکھو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم وسیلہ دیتے ہیں، حالانکہ وسیلہ جو ہے، اگر جو یہ معنی لوگ سمجھتے ہیں وسیلہ کہ ناموں کو پیش کرنا، اللہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، فلاں کے وسیلے سے ہمیں دے دے، تو اگر وہ جائز ہوتا تو پھر تو حضرت عباس سے دعا کروانے کا مطلب کیا تھا؟ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بناتے سیدھا سیدھا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پہلے تیرے نبی کو وسیلہ بناتے تھے، یعنی ان کی دعا کا وسیلہ، ان سے دعا کا کہتے، وہ دعا کرتے. اب جو ہے وہ تیرے نبی کے چچا کو، ایک تو وہ بزرگ ہیں، ایک پھر وہ اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو وہ بڑے بزرگ سے درخواست کرنا دعا کی، تو یہی کام. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اس میں تواضع بھی ہے، حالانکہ خود ان کا مقام جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، لیکن دعا کی درخواست جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں کہ جی آپ دعا کروائیں. تو ایک ہوتا ہے کسی کی ذات کا وسیلہ فلاں کے وسیلے سے، ایک ہوتا ہے دعا کا وسیلہ کہ جی کسی سے دعا کا کہنا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، دعا کا وسیلہ تو ہو سکتا ہے، دعا کسی سے کروائی جا سکتی ہے. تو یہی کام یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کروایا ہے حضرت عباس سے. تو دعا جو ہے وہ کسی سے کروائی جا سکتی ہے. اگلی روایت ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اصابنا مطر ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش آئی، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، فحسر ثوبہ، تو آپ نے اپنا کپڑا پیچھے ہٹا دیا، جسم جو ہے وہ اس سے کپڑا پیچھے ہٹایا، حتی اصابہ من المطر، یہاں تک کہ وہ بارش آپ کے جسم پہ پڑنے لگی. تو فرمایا انہ حدیث عہد بربہ، یہ اپنے رب کی طرف سے ابھی بھی آئی ہے، آسمان سے اتر رہی نا، تو طیب ہے، پاک ہے، ابھی جو ہے لوگوں کے گناہوں کی آمیزش کسی طرح اس میں نہیں ہوئی، تو یہ بابرکت ہے. تو بابرکت چیزوں سے جو ہے وہ برکت کا حصول، جیسے زمزم پینا، اسی طرح یہ جو ہے وہ بارش کا پانی ہے، تو اس کو جسم پہ لگنے دینا، تو یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا رأى المطر، جب بارش دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، اللہ اس کو مسلسل برسنے والی اور نفع والی بنا. ٹھیک ہے، مسلسل برسے اور نفع مند ہو، نقصان دہ نہ ہو، تو یہ دعا. اگلی روایت ہے وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، فی الاستسقاء، استسقاء میں، یعنی جب بارش مانگ رہے تھے تو اس دعا میں آپ نے جو الفاظ بولے اللہم جللنا، اللہ ہم پہ ایسے بادل جو ہے وہ ظاہر کر دے، وہ ایسے بادل ہم پہ چھا جائیں، سحابن کثیفن، جو موٹے ہوں، گہرا بادل، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کثیفن وہ کڑکنے والا ہو، دلوکن خوب برسنے والا ہو، زہوکن گرجنے والا ہو. ٹھیک ہے، زہو کہتے ہیں ویسے چمک کو نا، تو وہ جو بدلی چمکتی ہے تو ساتھ اس کے گرج ہوتی ہے نا، تو یہ ہے چمکنے والا ہو. تم تیرو نامن ہو، ہمیں اس سے بارش دے، رزازن قطقطن سجلن، باریک چھوٹے چھوٹے قطرے. تو یا ذل جلال والاکرام، سجلن کا معنی ہے مسلسل، تو یعنی اگر وہ موٹے قطرے ہوں جیسے اولوں کی شکل میں تو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے باریک باریک قطرے ہوں لیکن مسلسل برسنے والے ہوں، تو اللہ ہمیں
ایسی بارش دے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے، تو یعنی یہاں اس حدیث میں کیا ہمیں سمجھ آئی بات ہے کہ اللہ سے رحمت کی دعا کرنا، بارش کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے آ گئے دعا کے، اور پھر ایسی بارش مانگنا جو نافع ہو، فائدہ مند ہو، وہ الٹا نقصان دہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خارج سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام یستسقی، بارش مانگنے کے لیے وہ نکلے، فرآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا، تو ایک چیونٹی کو دیکھا کہ وہ الٹی پشت کے بل جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہے، اس کی وہ ٹانگیں اوپر ہوں گی، رافعۃ قوائمہا الی السماء، وہ اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، تو تقول، کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، لیس بنا غنى، لیس بنا غنى عن سقیاک، اللہ تیری بارش سے ہم بھی مستغنی نہیں ہیں، اس بارش کی ہمیں بھی ضرورت ہے، یہ نہ ہو تو ہماری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے، تو اللہ ہمیں بارش دے دے۔ فرمایا ارجعوا، چلو واپس بھائی، فقد سقیتم بدعوت غیرکم، میں اور کی دعا کی وجہ سے بارش دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خاص چیز دی تھی کہ وہ بولی بھی سمجھتے ہیں، اور پھر یہ آواز، اب چونٹی کی آواز کیا ہوتی ہے، ہاں اللہ چاہے تو پہنچا دے، تو سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں وہ آواز پہنچا دی۔ اور دوسرا، وہ اللہ کتنا رحیم ہے، وہ صرف انسانوں کو ہی نہیں، اس کو تو اللہ نے سب سے احسن تقویم جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو سب سے اشرف بنایا ہے، وہ تو چیونٹیوں تک کی سنتا ہے اور ان کی التجاؤں دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے استسقا، بارش مانگی، فاشار بظہر کفیہ الی السماء، تو ہاتھوں کی جو ہے وہ پشت یہ آسمان کی طرف کی، الٹے ہاتھ، حالانکہ دعا کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاتھ سیدھے ہوں، تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں ایک ہے اللہ سے رحمت کا سوال، تو اس میں تو ہاتھ وہ سیدھے ہونے چاہیے، اور اگر جو ہے وہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کی جائے تو پھر ہاتھ الٹے ہونے چاہیے، یہ بھی ایک طرح کا تفاؤل ہے نا کہ اللہ جیسے ہاتھ الٹے ہوں تو کچھ چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی نا، تو ایسے ہی اس کیفیت کو بھی گرا دے ہم سے، وہ جیسے ہاتھ الٹا کریں گے تو ہاتھ میں جو چیز ہے وہ گر جائے گی، تو یہ تفاعل ہے کہ آپ نے اس طرح وہ یہ دعا کی ہے، تو گویا کہ یہ استسقاء کی دعا میں ہاتھوں کو وہ الٹے کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے باب اللباس ہے، تو انسان لباس کون سا کپڑا پہننا چاہیے، کیسا لباس ہونا چاہیے۔ حضرت ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لیکونن من امتی اقوام، ضرور میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحر والحریر، جو زنا کو اور ریشم کو حلال کر لیں گے، بدکاری کو عام کر لیں گے، اس کو حلال سمجھنے لگیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بڑے ہیلے بہانے، تو جیسے یہ نکاح متع کا نام دے کے، تو اب اگر اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس صورت میں جتنے بدکاری کے اڈے ہیں پھر تو سارا ٹھیک ہو گیا، اس میں بھی جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے بس لفظ ہی بولنے ہیں نا کہ کہہ دے کہ میں یہ اتنے وقت کے لیے اس سے نکاح کر رہا ہوں تو بس ٹھیک ہو جائے گا، پھر تو بدکاری کا رستہ کھل گیا، تو یہ ہے بدکاری کو، زنا کو حلال کر لیں گے، والحریرہ اور ریشم کو حلال سمجھنے لگیں گے، تو مردوں کے لیے چونکہ ریشم حرام ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ
وہ ان چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے ان نشربا کہ ہم پئیں فی آنیت الذہابی والفضتی سونے اور چاندی کے برتنوں میں۔ پہلی بات، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے روکا ہے۔ وَأَن نَأْكُلَ فِيهَا اور اس پہ بھی روکا ہے کہ ہم ان میں کھائیں، یعنی ان میں کھانا پینا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں یہ اظہار فخر ہے اور دوسروں کے دلوں کو توڑنے والی بات ہے جنہیں اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا نہیں ہے۔ تو یہ تکبر اور فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ الکبریا اور ردائی، تکبر اللہ کہتے ہیں میری چادر ہے، تو اور وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، تو تکبر اللہ کو پسند نہیں، اور یہ متکبرین کی علامت ہے۔ تو اس لیے اس سے روکا کہ کو کھانے پینے میں استعمال نہیں کرنا۔ وَأَن لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّبَاجِ اور باریک اور موٹا ریشم، ٹھیک ہے، ریشم کے پہننے سے بھی روکا ہے۔ وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ اور اس پر بیٹھنے سے، نیچے قالین جو ہے وہ ریشم کا ہو تو اس سے بھی روکا ہے۔ رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریری، اللہ کے نبی نے ریشم پہننے سے روکا ہے، الا موضع اصبعین او ثلاث او اربعین، مگر وہ 2-3-4 انگلیاں، یعنی اگر پورا ریشم نہیں لیکن کچھ اس طرح جیسے آستین چاک جو ہے وہ یہ اگر ہو جائیں ریشم کے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو آگے اسی کی وضاحت ہے وہ کہ اللہ کے نبی نے ایک لباس پہنا بھی ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریشم کی اس طرح تھی۔ اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رخصت دی تھی عبد الرحمن بن عوف کو اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو ریشم کا قمیص پہننے کی، فی سفر ایک سفر میں، من حکت کعبہما وہ خارش کی وجہ سے جو ان کو تھی۔ تو ریشم ذرا نرم ہوتا ہے نا کپڑا، تو جسم پہ وہ اگر بعض اوقات خارش کی وجہ سے دیکھیں اب زخم بن جاتے ہیں، تو اس پہ اگر وہ سخت کپڑا لگتا ہے تو اس سے رگڑ لگتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کپڑا اگر بالکل نرم ہوگا، ٹھیک ہے، ریشم، تو اس سے وہ زخم جو ہے وہ بار بار چھل نہیں جائے گا، جس سے جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اجازت مانگی کہ جی ابھی یہ بیماری ایک طرح کی ہے، خارش ہے یہ، اور ریشم کی وجہ سے تھوڑا سا جسم کو راحت کا احساس ہوگا، وہ بڑھے گی نہیں، تو کیا ہم پہن لیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں اگر اس طرح کا کوئی عذر ہو، ضرورت ہو، تو پھر عارضی طور پہ یہ پہنا جا سکتا ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حلتن سیراء دھاری دار ایک حلہ پہنایا، لباس تھا تو نیا لباس، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے وہ لباس پہنا تو چادر تھی وہ اوڑی، فخرجت فیہا میں نکلا وہ پہن کے، یہ حلہ ہوتے ہیں 2 کپڑے، ٹھیک ہے، وہ ایک نیچے جو چادر پہنتے تھے اوپر چادر، تو فخرجت میں نکلا، فیہا وہ پہن کے، فرعیت الغضب فی وجہہ تو میں نے آپ کے چہرے پہ غصے کے نشان اثرات دیکھے، فشققتها بین نسائی تو میں نے اپنی عورتوں میں پھاڑ کے وہ دے دیا، دوپٹے بنا لیے، چادریں بنا لی۔ متفق علیہ، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی نے پہنا ہے تو آپ ناراض ہوئے ہیں،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عورتوں میں پھاڑ کے اس کو تقسیم کر دیا ہے، تو کیا معلوم ہوا ان کے لیے جائز تھا۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اہل الذهب والحریر لاناث امتی، یہ سونا اور یہ ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے، وحرم علی ذکورہم، ان کے مردوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ تو مرد کے لیے یہ ریشم کا استعمال یا سونے کا استعمال ہے وہ درست نہیں ہے۔ جی اگلی روایت ہے، جی یہ روایت ہے 421 نمبر، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب اذا انعم علی عبدہ نعمتا، اللہ یہ پسند کرتے ہیں اذا انعم، جب وہ انعام کرے، علی عبدہ کسی اپنے بندے پر، نعمتا کسی نعمت کا، اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو ان یرا اثر نعمتہ علیہ، اللہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اس کی نعمت کا اثر اس پر دیکھیں، یعنی جب اللہ نے وہ انسان کو استطاعت دی ہے تو وہ اس کے مطابق اچھا کھائے، اچھا پہنے، یہ کوئی تکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تکبر کی تعریف آپ نے کی تھی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، وہ ہے حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اچھا لباس پہننا، اس میں بھی اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، لیکن ویسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ تو پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا تھا، وہ آئے تو ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور میں بھی مال نہیں ہے تمہارے پاس، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے۔ تو تب آپ نے فرمایا تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جب وہ کسی بندے کو انعام دے، نعمت دے، تو اس نعمت کا اثر اس پہ نظر آنا چاہیے، اچھا لباس ہو، جو ہے وہ صاف ستھرا لباس ہو، یہ اسی طرح جو ہے وہ انسان کا کھانا پینا اچھا ہو، ٹھیک ہے، یہ بات کوئی غلط نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا روکا ہے ان لبس القسیش، یہ ایک جگہ کا نام تھا، قس اس کی طرف نسبت ہے وہاں کا کپڑا، جیسے دیکھیں ہمارے ہاں شابری کپڑا، فیصل کپڑا مشہور ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی وہ قس ایک علاقہ تھا وہاں کا کپڑا، تو یہ اصل میں مخصوص ہوتا تھا جس میں ریشم کی آمیزش ہوتی تھی، تو اصل مقصود تو ہوا ریشمی کپڑا، تو وہاں کا وہ معروف تھا، استعمال ہوتا تھا، اس لیے نام لے کے بتا دیا ہے۔ المعصفر، اور زرد رنگ کا کپڑا، جیسے یہ سادھوؤں کا کپڑا ہوتا ہے نا جو لباس معروف ہے، تو یہ والا لباس اس وقت بھی وہ جو ان کے مذہبی لوگ تھے نا حال کفار میں، تو ان کا یہ لباس جو ہے وہ ہوتا تھا، کاہنوں کا کہتے ہیں، کاہنوں کا لباس یہ ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے، یہ بھی ان کے ساتھ وہ مذہبی مشابہت، دیکھیں جیسے وہ زرد رنگ کا جو ہمارے ہاں وہ جو لباس پہنتے ہیں نا، تو مخصوص علامت ہے، یہ فلاں جو ہے وہ طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو وہ سادھو، جوگی، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ لباس پہنتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس سے روکا کہ ایسا لباس نہ پہنا چاہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بات ہم پہلے کہ اگر ان کے ساتھ کسی مذہبی شعار میں جو ہے وہ ان کا کوئی خاص مذہبی شان اور علامت ہے تو انسان کو وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، تو چونکہ یہ لباس بھی ایک مذہبی علامت اور نشان تھا
تو اس لیے کہا کہ اس رنگ کا لباس بھی نہ پہننا جائے۔ انہیں سے روایت ہے کہ رعا علی النبی ثوبین معصفرین، کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رعا علی النبی، اللہ کے نبی نے میرے اوپر دو زرد رنگ کے کپڑے دیکھے، میں نے اڑے ہوئے تھے، وہ ایک اوپر چادر ہوگی، ایک نیچے جو ہے وہ چادر، نیچے بھی ازار جس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا امو کا امارت کا بھی ہادہ، تجھے تیری ماں نے یہ پہننے کا حکم ہے؟ یہ ذرا ڈانٹ کے انداز میں تھا۔ تو یعنی آپ نے اس کو ناپسندیدہ سمجھا، تو اس لیے اس ناپسندیدگی کا اظہار یوں کیا امو کا امارت کا بھی ہادہ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اسی طرح آج کل کوئی اور بھی لباس ایسا ہو سکتا ہے جو ان کی جو ہے وہ ایک خاص نشانی ہو، خاص ان کی جو ہے وہ علامت ہو، تو ہم کہیں گے کہ ایسا لباس وہ نہیں پہننا چاہیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں انہا اخرجت جبۃ رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک چوغا جبہ نکالا، مکفوفۃ الجیب والکمبین والفرجین بالدباج، جس کی چاک اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی آستینے، گریبان وہ ریشم کے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو کف بولتے ہیں نا، جس میں ہاتھ داخل کیے جاتے ہیں، یہ اسی طرح جو ہے وہ یہ گلے سے لے کے جو پٹی ہوتی ہے، یہ پٹی اور اسی طرح گلے پر، تو یہ تین حصوں پر، تین جگہوں پر جو ہے وہ ریشم لگا ہوا تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر 2 3 4 انگلیاں اگر ریشم ہو تو اس کی اجازت ہے، یہ اسی کی گویا کہ یہ تفصیل ہو گئی کہ اگر اس طرح کچھ حصہ بعض اوقات جو ہے وہ کپڑوں میں تھوڑا سا جوڑ ڈالا، یا یہ ڈیزائن بنا لیتے ہیں کہ اس میں یہ گریبان جو ہے وہ چاک یہ ریشم کے لگا دیے، تو اتنی اجازت ہے، چونکہ اللہ کے نبی یہ جبہ جو ہے وہ پہنتے تھے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن سے یہ لیا تھا، اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اسی لیے آگے وضاحت بھی ہے۔ وَأَصْلُهُ فِي مسلم، ابو داؤد نے اس کو بیان کیا ہے، اور صحیح مسلم میں ساتھ یہ وضاحت ہے کہ کانت عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اصل میں یہ حضرت عائشہ کے پاس تھا، حتیٰ قبضت، جب وہ فوت ہو گئی تو سیدہ اسماء کہتی ہیں جو کہ بڑی بہن تھی کہ فقبضتها، وہ میں نے لے لیا۔ اللہ کے نبی کی ذاتی اشیاء سے برکت کا حصول یہ ٹھیک ہے، تو اسی لیے بطور برکت جو ہے وہ کہتی ہیں میں نے لے لیا۔ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، اور یہی ذات النطاق جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ہجرت کے وقت انہوں نے اپنے جو ہے دوپٹہ پھاڑ کے تو وہ توشہ کھانا جو ہے وہ باندھ کے دیا تھا۔ اور ان کا ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ کہہ لیں، وہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے بیٹے تھے نا، جب ان کو حجاج نے شہید کیا تو وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو ہے وہ ان کی لاش کو جو ہے وہ لٹکا دیا گیا، 8 دن لٹکی رہی۔ اب یہ بوڑھی ہو چکی تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہ گزری اس دروازے کے پاس سے جہاں لٹکایا گیا تھا، تو کہنے لگی کہ ایسا خطیب ہے جو مرنے کے بعد بھی منبر سے اترا نہیں۔ یعنی وہ رونا واویلا کرنے کی بجائے ایک جملہ بولا کہ اس کی بنا پر جب حجاج کو پتا چلا تو اس نے اترا کے جو ہے وہ اترا دیا کہ یہ تو الٹا اس نے تعریفی کلمہ بول دیا ہے کہ یہ ایسا خطیب ہے جو مرنے کے بعد بھی منبر پہ کھڑا ہے، اترا نہیں۔ تو اتنی صابرہ بھی تھی۔ تو اب کہتی ہیں کہ فقبضتها، وہ میں نے لے لیا،
اور اللہ کے نبی یہ لباس، یہ جبہ یلبسوہا پہنا کرتے تھے، فنحن اور ہم لوگ جو ہے وہ اس سے برکت کا حصول کیا کرتے ہیں کہ نغسلها للمرضى نستشفی بها، ہم اس کو مریضوں کے لیے دھوتے، یعنی اس کو دھو کے نچوڑا، جو پانی اس سے گرا نا تو وہ پلا دیا مریض کو، نستشفی بها، اس سے ہم شفا طلب کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں ان سے یوں برکت کا حصول، یہ ٹھیک ہے۔ وزاد البخاری فی الادب المفرد، اور ادب المفرد میں امام بخاری نے اضافہ کیا ہے، وکان یلبسها للوفد والجمعہ، یہ اللہ کے نبی یہ لباس، یہ جبہ جب کوئی مہمان آتے، وفد آتا تب بھی پہنتے تھے، اور جمعہ کے دن بھی پہنتے تھے، یعنی جمعہ کے دن اللہ کے نبی خاص اہتمام کرتے تھے لباس کا۔ اور ایسے ہی جب کوئی مہمان آتے تو اس سے معلوم ہوا نا شادی بیاہ کے موقع پہ وہ اچھا لباس پہننا، یہ اسی طرح جمعہ کے دن جو ہے وہ اچھا صاف ستھرا لباس پہننا، عیدین میں پہننا، یہ چیز جو ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی کی جو ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں ہم بات کر چکے کہ ان سے برکت کا حصول کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کی واقع ہے، آج کل کے انداز میں نہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے نام لگا دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، یہ اللہ کے نبی کے جو ہے جوتا ہے، وہ نالین بنائے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کا جو ہے وہ بوریا ہے۔ اب حالانکہ ان کی نسبت کیسے اللہ کے نبی کی طرف سے ہے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بنو امیہ کا ایک جو ہے وہ حکمران تھا، نام ذہن سے نکلا ہے، تو اس کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ایک بڑا سا جو ہے وہ تھال سا بشتری اٹھائی ہوئی ہے جس میں جوتا رکھا ہوا ہے اور بڑے اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے، کہتے ہیں جی یہ اللہ کے نبی کا جوتا ہے، مجھے جو ہے فلاں 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 سے ملا ہے۔ تو اس نے وہ 10,000 درہم اس کو انعام دیا، وہ جوتا پکڑا، اس کو بڑے احترام سے رکھا۔ تو جب وہ چلا گیا نا وہ آدمی انعام لے کے، تو اپنے درباریوں سے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ واقعی اللہ کے نبی کا جوتا ہے؟ مجھے 100% یقین ہے اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے ایسے اتنا انعام دے دیا اس کو؟ لگا انعام سے میں نے اس کی زبان خرید لی، کیونکہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط جو ہے بیانی کر رہا ہے، تو اس نے باہر جا کے کہنا تھا اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ کے نبی کے جوتے کا احترام نہیں کیا۔ اور لوگ ہمیشہ کمزور کی بات کو سنتے ہیں کہ یہی حق پر ہے، تو لوگوں نے میری وضاحتیں نہیں سننا تھی، لوگوں نے صرف اتنا سننا تھا، جذباتی ماحول بن جانا تھا، تو میں نے 10,000 میں اس کی زبان خریدی ہے۔ تو بالکل یہی ہے کہ آج اگر آپ کہہ دیں کہ جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کیسے آپ کر رہے ہو اللہ کے نبی کی طرف، یہ بوریا آپ کا ہے، یہ جوتے آپ کے ہیں، تو فوراً کہہ دیں گے کہ یہ تو گستاخ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں، تو اس کو یوں جذباتی ماحول بنا دیا جائے گا۔ ہاں واقعی اللہ کے نبی کی جو استعمال کی اشیاء ہیں ان سے برکت کا حصول جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ ابھی روایت ہے، وہ جنازے کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، تو بلکہ بس میرا خیال یہاں تک رہنے دیں، اس سے آگے انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں شروع کریں گے۔